بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر قریش کے خاندان بنو ہاشم میں 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی عام الفیل کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں آمنہ نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے، پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ آپ حلیمہ کے ہاں 4 سال تک رہے۔ اسی بیچ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ 6 سال کے ہوئے تو مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چل بسے۔ چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ان کی مالی حالت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی بکریاں چرائیں۔ کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب کو منہ نہ لگایا، کبھی لغو اور بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب اختلاف شروع ہوا تو اپنی عقل مندی سے، دراندیشی سے ایسا فیصلہ دیا کہ سب راضی ہو گئے۔ ویلفیئر کے کاموں سے دلچسپی لی اور حلف الفضول قائم کیا۔ آپ نے قریش کی مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں تجارت بھی کی، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ آپ اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ 40 سال کے ہوئے تو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ کو 3 سال تک چپ کے دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ نے دعوت کا اعلان کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اپنے بیگانے ہو گئے، پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ صادق اور امین کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو جان لیوا تکلیفیں دی گئی۔ بالآخر سن 5 نبوت میں کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا تو کچھ جان میں جان آئی، لیکن پھر نبوت کے 7ویں سال ہی 3 سال کے لیے بنو ہاشم سمیت آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ یہاں بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا اور لہولہان کر دیا۔ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال مدینہ ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ اسی بیچ آپ کو معراج کرایا گیا اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مشرکین نے مدینہ میں بھی سکھ کا سانس لینے نہ دیا، اور 10 سالہ مدنی دور میں 27 غزوات اور سریے لڑنے پڑے۔ خود اپنی زندگی میں 17 مرتبہ دشمن کے جان لیوا حملوں کا سامنا کیا۔ ہر وقت دشمن کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا۔ ہجرت کے
چھٹے سال جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے۔ صلح کے بعد اسلام کا پیغام شاہی درباروں تک پہنچنا شروع ہوا۔ آپ نے وقت کے بادشاہوں تک سفراء بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جن میں سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 10,000 کی تعداد میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا آپ کے قابو میں آ گیا۔ 21 سال کے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خیر خواہ تھے، لیکن ہم ہی ان کو ٹارچر کرتے رہے۔ اس طرح ہوا یہ کہ لوگ جوق در جوق، جماعت کے جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ صرف 2 سال کے اندر، یعنی ہجرت کے 10ویں سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو 1,44,000 مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ ہیں ہمارے نبی، ہمارے آقا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جو انسانیت کی خاطر 23 سال تک تڑپتے رہے، جن سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، جن پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا ہے، جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں لیا تھا، جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے انبیاء جب سفارش کرنے سے انکار کریں گے تو وہی ہمارے لیے سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں اور ان کی سفارش بھی سنی جائے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يراني۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، گویا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں۔